بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ جماعت سوم کی اردو کی کتاب ہے۔ آج 21 جولائی منگل کا دن ہے۔ پاکستان اوورسیز دختران ملت ہائر سیکنڈری اسکول کی طرف سے میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کی اچھی بات، بے شک اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگلے زمانے میں ایک آدمی مر گیا۔ فرشتوں نے اس کی روح سے ملاقات کی اور اس سے پوچھا، کیا تو نے کوئی نیک کام کیا ہے؟ وہ بولا، کچھ نہیں، بس میں نے اپنے غلاموں اور نوکروں کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ مالدار کو مہلت دیں اور محتاج کو معاف کر دیں۔ یہ سن کر فرشتوں نے اسے چھوڑ دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بھی نرمی کو پسند فرماتا ہے۔ 14 اگست 1947 کو یہ وطن عزیز پاکستان دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ ہماری اس پہچان کے پیچھے ہمارے بزرگوں کی بے مثال قربانیاں موجود ہیں۔ آج ہم کشمیری، پنجابی، بلوچی، سندھی اور پٹھان تو ضرور ہیں، مگر بحیثیت قوم ہم ایک ہیں۔ یہ وطن قائد اعظم کی انتھک کوششوں کا نتیجہ ہے۔ اس کا پرچم ہماری شان اور عزت کا نشان ہے۔ اس پرچم میں سبز رنگ مسلمانوں کی اکثریت کو ظاہر کرتا ہے، یعنی اس ملک میں بسنے والی زیادہ آبادی مسلمانوں کی ہے، اور سفید رنگ دوسرے مذاہب کو، چاند ہماری ترقی اور ستارہ علم و روشنی کو ظاہر کرتا ہے۔ ہمارا پرچم یہ پیارا پرچم، ہمارا پرچم یہ پیارا پرچم، یہ پرچموں میں عظیم پرچم، عطائے رب کریم پرچم۔ آج ہم سبق نمبر 5 عنوان ہمارا پرچم صفحہ نمبر 29 کی پڑھائی کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اس سبق کے اہم الفاظ پڑھیں گے، آپ بھی میرے ساتھ دہرائیے گا۔ سب سے پہلا لفظ ہے شناخت، شناخت یعنی پہچان۔ دوسرا لفظ امن، امن یعنی سکون۔ اقدار، اقدار روایات۔ غروب، غروب یعنی ڈوبنا۔ اقلیتوں، اقلیتوں۔ آئیے اب ہم اس سبق کی پڑھائی کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے گا۔ اپنے ہاتھ میں ایک کچی پینسل پکڑیں اور نئے الفاظ کو خط کشید کرتے جائیں۔ دادا جان، تو بچوں، آج میں آپ کو پاکستانی پرچم کی کہانی سناتا ہوں۔ ہمارا پیارا پرچم ہمارے ملک کی شناخت ہے۔ شناخت کو خط کشید کریں، اس کا مطلب ہوتا ہے پہچان۔ اس سبز ہلالی پرچم کی تیاری کے سلسلے میں قائد اعظم نے اپنے ساتھیوں کے مشورے سے امیر الدین قدوائی سے درخواست کی۔ مشورے کو خط کشید کریں، امیر الدین قدوائی، امیر الدین قدوائی درخواست کو خط کشید کریں کہ ابھرتے ہوئے پاکستان کی اقدار کو سامنے رکھتے ہوئے اقدار کو خط کشید کریں، یعنی روایات۔ ایک ایسا پرچم بنائیں جو مسلمانوں کے ساتھ ساتھ اقلیتوں کی بھی نمائندگی کر سکے۔ اقلیتوں کو خط کشید کریں، اس کا مطلب ہوتا ہے پاکستان میں بسنے والی وہ آبادی جو دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتی ہے۔ نمائندگی کو خط کشید کریں۔ آمنہ، دادا جان یہ بھی بتائیں کہ اس میں صرف سبز اور سفید رنگ ہی کیوں ہیں؟ دادا جان، سب بتاتا ہوں بیٹے، اس میں پہلے سبز رنگ مسلمانوں اور خوشحالی کو، جبکہ سفید رنگ دوسرے مذاہب کے لوگوں اور امن کو ظاہر کرتا ہے۔ آمنہ، دادا جان آپ چاند اور ستارے کے بارے میں بھی بتا دیں۔ دادا جان، بیٹا سبز حصے کے بالکل درمیان میں ہلال اور 5 کونوں والا ستارہ ہوتا ہے۔ ہلال کو خط کشید کریں، اس کا مطلب ہوتا ہے باریک چاند۔ سفید رنگ کا چاند ترقی، جبکہ ستارہ روشنی اور علم کو ظاہر کرتا ہے۔ حسن، تو کیا یہ بات بھی پرچم کے احترام میں آتی ہے کہ پرچم کو سورج نکلنے سے پہلے لگانا چاہیے اور سورج غروب ہونے سے پہلے اتار لینا چاہیے؟ دادا جان، جی ہاں، اور اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جھنڈیاں زمین پر ادھر ادھر نہ گریں۔ آپ ان جھنڈیوں کو اگر کسی تھیلی میں ڈال لیں تو بہت ہی اچھی بات ہے۔
تھیلی کو خط کشید کریں، جھنڈیاں خط کشید کریں۔ حسن: واہ دادا جان، اس سے پہلے تو ہمیں ان باتوں کا پتہ ہی نہیں تھا، اب ہم دونوں ان باتوں کا خاص خیال رکھیں گے۔ دادا جان، یہ سب سلالی پرچم ہمارے وطن کی شان اور پہچان ہے، پہچان کو خط کشید کریں۔ ہمیں اس کی سربلندی کے لیے مل جل کر کام کرنا چاہیے۔ سربلندی کو خط کشید کریں، اس کا مطلب ہوتا ہے اس کو بلند کرنے کے لیے، اس کا وقار بڑھانے کے لیے، تاکہ اس پر بنے چاند اور ستارے کی روشنی کبھی ماند نہ پڑے۔ ماند کو خط کشید کریں، اس کا مطلب ہوتا ہے کبھی کم نہ پڑے۔ آئیں مزید جانیں۔ قومی پرچم کو 23 مارچ، 14 اگست اور تمام قومی تہواروں پر لہرایا جاتا ہے۔ اب اس سبق سے متعلق سوالات پڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 1، پرچم پر موجود ہلال اور ستارے سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جواب: پرچم پر موجود ہلال ترقی اور ستارہ علم کو ظاہر کرتا ہے۔ سوال نمبر 2، پاکستانی پرچم کو کن موقعوں پر لہرایا جاتا ہے؟ جواب: پرچم کو 23 مارچ اور 14 اگست کو لہرایا جاتا ہے۔ خط کشیدہ الفاظ کے واحد جمع لکھ کر فقرہ دوبارہ لکھیں۔ فقرہ نمبر 1، گھر کی چھت پر جھنڈیاں لگی ہوئی ہیں۔ یہاں پر خط کشید لفظ جھنڈیاں ہے، یہ جمع ہے تو اب ہم نے اس کی واحد بنانی ہے۔ گھر کی چھت پر جھنڈی لگی ہوئی ہے۔ جھنڈیاں، جھنڈی، ہیں، ہے۔ دوسرا فقرہ، آسمان پر ستارہ چمکا۔ خط کشید لفظ ستارہ ہے، ستارہ واحد ہے تو اب ہم نے اس کی جمع بنانی ہے۔ آسمان پر ستارے چمکے، ستارہ، ستارے، چمکا، چمکے۔ تیسرا فقرہ، تھیلی پھٹ گئی۔ خط کشید لفظ تھیلی ہے، تھیلی واحد ہے، اب ہم نے اس کی جمع بنانی ہے۔ تھیلیاں پھٹ گئیں، تھیلی، تھیلیاں، گئی، گئیں۔ چوتھا فقرہ، سوالات درست ہیں۔ یہاں پہ خط کشید لفظ سوالات ہے، سوالات جمع ہے تو اب ہم نے اس کی واحد بنانی ہے۔ سوال درست ہے، سوالات، سوال، ہیں، ہے۔ خط کشیدہ الفاظ متضاد لکھ کر فقرہ دوبارہ لکھیں۔ فقرہ نمبر 1، سورج غروب ہوا۔ خط کشید لفظ غروب ہے، غروب کا مطلب ہوتا ہے ڈوبنا، اب ہم نے اس کا الٹ بنانا ہے۔ سورج طلوع ہوا، غروب، طلوع۔ دوسرا فقرہ، میرا گھر قریب ہے۔ خط کشید لفظ قریب ہے، اب ہم نے اس کا الٹ بنانا ہے۔ میرا گھر دور ہے۔ تیسرا فقرہ، آج دن کو بارش ہوئی۔ خط کشید لفظ دن، اب ہم نے اس کا متضاد بنانا ہے۔ آج رات کو بارش ہوئی، دن، رات۔ ریڈر، محنت سے جی نہ چراؤ۔ یہ آپ کی 100 جماعت کی اردو کی کتاب میں صفحہ نمبر 120 اور 119 پر موجود ہے۔ آج ہم صفحہ نمبر 119 اور 120 کی پڑھائی کریں گے۔ سب سے پہلے اہم الفاظ پڑھتے ہیں۔ درہم، درہم۔ دوسرا لفظ خدمت، خدمت۔ مناسب، مناسب۔ حکم، حکم۔ رسی، رسی۔ آئیے اب ہم اس ریڈر کی پڑھائی کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ اپنے ہاتھ میں ایک کچی پینسل پکڑیں اور نئے الفاظ کو خط کشید کرتے جائیں۔ ابو جان، مجھے یہیں جوتے چاہیے۔ احمد نے سیاہ رنگ کے چمکدار جوتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ چمکدار کو خط کشید کریں، اس کا مطلب ہے چمکتے ہوئے۔ دام مناسب تھے۔ دام خط کشید کریں، اس کا مطلب ہے قیمت۔ مناسب یعنی ٹھیک، خط کشید کریں۔ اس لیے ابو نے احمد کی پسند کے جوتے خرید لیے۔ جوتے لینے کے بعد جب وہ دکان سے باہر آئے تو ایک نوجوان ان کے پاس آیا اور کہنے لگا، صاحب جی،
کل سے بھوکا ہوں، کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، کچھ مدد کریں۔ احمد کے ابو جان نے نوجوان کی بات سنی اور اسے غور سے دیکھا۔ وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھا۔ پھر بولے، آؤ بیٹا، آپ کو چائے پلاؤں۔ پھٹے پرانے، اس کو خط کشید کریں۔ قریب ہی چائے کی ایک دکان تھی۔ احمد کے ابو نے چائے اور بسکٹ منگوائے اور نوجوان کو پیش کیے۔ احمد بھی اپنے جوتوں کا ڈبہ لیے ساتھ بیٹھ گیا۔ جوتوں کو خط کشید کریں۔ اس کے ابو جان نے بہت نرمی سے بات شروع کی۔ بیٹا، مانگنا اچھی بات نہیں، تم جوان ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی طاقت دی ہے کہ محنت کر سکو۔ اب ہماری ڈائری کا وقت ہو چکا ہے۔ ہماری آج کی ڈائری ہے، سبق ہمارا پرچم۔ ریڈر، محنت سے جی نہ چراؤ کی پڑھائی کریں۔ واحد جمع، متضاد اور سوالات کے جوابات چھٹیوں کے کام کے رجسٹر پر لکھیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہمارے آج کے سبق کی اچھی طرح سے سمجھ آ چکی ہوگی۔ اب آپ کے لیے ایک اہم پیغام ہے۔ نرسری تا چہارم تک جو ویڈیوز آپ کو مل رہی ہیں، اس کے لیے نیا سمر پیک اسکول کینٹین پر دستیاب ہے۔ جلد سے جلد اپنا سمر پیک منگوائیں اور اپنا تمام کام اس پہ مکمل کریں۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔